علامہ احسان اسلامک سٹی سینٹر کھڈیا خاص، پروپرائٹر رحمت اللہ شاکر، محمد انس یزدانی، محمد انیس یزدانی، موبائل 0303-419-2521، ایڈریس نزد جوید اسپتال بالمقابل چلڈرن پارک کھڈیا خاص ضلع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلام عليه، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وقال الله تبارك وتعالى إن الحكم إلا لله۔ حضرات دی وقار، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، قبل اس کے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں، حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں انگنت بے شمار لاتعداد درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر، اہل بیت پر، سلف صالحین کی جماعت پر، تابعین پر، محدثین کی جماعت پر، ائمہ دین پر، فقہا پر، مجتہدین پر، غرض یہ کہ ہر اس شخص پر اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کے انوار کا می ہو، جس کی زندگی لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ رب العزت کے کلمہ کی سربلندی کے لیے صرف ہوتی رہی ہے۔ حضرات دی وقار، 14 اگست اسی کے حوالہ سے آج 14 اگست ہے، اور اسی کے مناسبت سے چند باتیں اور بہت اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کے فضل کے ساتھ، اس کے احسان کے ساتھ، ہم نے پاکستان 14 اگست 1947 کو جب حاصل کیا تو ہمارے بڑوں نے ایک نعرہ لگایا تھا، اور وہ یہ نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس ملک کو حاصل کیا گیا، مقصود یہ تھا کہ ایک ایسے قطع ارضی کو حاصل کیا جائے، ایک ایسے زمین کے ٹکڑے کو حاصل کیا جائے، زمین کے ایک ایسے خطے کو حاصل کیا جائے جس خطے کے اوپر اللہ رب العزت کے عطا کردہ قانون کو نافذ کیا جائے،
اور اللہ رب العزت اس کی بتائی ہوئی تعلیمات اور پیغمبر زمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتائے ہوئے راستوں کے مطابق اس ملک کے اندر اللہ رب العزت کی اطاعت، اللہ رب العزت کی فرما برداری، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بجا لایا جائے، نہ کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہو، نہ مذہبی معاملات کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے اندر کسی قسم کی دشواری کا سامنا ہو۔ اس ملک کے حصول کے نعرے کو لگایا گیا، آپ کے بڑھوں نے، ہمارے بڑھوں نے، ہمارے بزرگوں نے، آپ کے بزرگوں نے، ہم سب کے بزرگوں نے قربانیاں پیش کی، ماؤں کی عصمتوں کو تار تار کیا گیا، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں مسجدوں کے میناروں کی چھاؤں کے تلے ان کی آبرو ریزی کی گئی، ماؤں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی پھول سی کلیوں کو مسلتے ہوئے دیکھا، اپنے بچوں کو، شیرہار بچوں کو، ننھے ننھے بچوں کو نیزوں کی انیوں کے اوپر تڑپتے ہوئے دیکھا۔ ہندوؤں نے، سکھوں نے ظلم و بربریت کی اس داستان کو رقم کیا جس کی تاریخ، جس کی نظیر تاریخ کے اوراق کے اندر نہیں ملتی ہے۔ اس قدر ظلم کو سہا گیا، اس کو برداشت کیا گیا تو صرف ایک ہی وجہ تھی، وہ دین محمد پہ کٹنے والیاں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دین محمد پہ مرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا ذہن یہ تھا، آج ہم جس نعرہ روحتاہیس کی سربلندی کے لیے اپنی گردنوں کو کٹوا رہے ہیں، اپنے مالوں کو چھنوا رہے ہیں، اذیتوں کو برداشت کر رہے ہیں، اس کے بدلے ہمیں ایک ایسا دیش ملے گا جس دیش کے اندر کائنات کے رب کے قانون کو نافذ کیا گیا ہوگا۔ اور میں جب یہ تاریخ پاکستان کے طرف دیکھتا ہوں، لوگوں نے اسلام کو بچانے کے لیے اور اسلام کے دفاع کے اندر ایسی ایسی قربانیاں پیش کی، مجھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی یاد آتی ہے۔ صحابہ نے بھی قربانیاں پیش کی تھیں۔ ذوالبدوین کائنات کے امام کا صحابی ہے رضی اللہ تعالی۔ کائنات کے امام مدینہ جا چکے ہیں، یہ مکہ کے اندر رہتا ہے، ساتھ ماں رہتی ہے، ساتھ چچا رہتا ہے، باپ موجود نہیں ہے، اسلام نے دل میں گھر کر لیا ہے، کہتا ہے ماں اسلام دل میں گھر کر چکا ہے، اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوری برداشت نہیں ہوتی۔ کہا تو اپنے چچا کے سامنے اس بات کا ذکر نہ کرنا، وہ اس بات کو قبول نہیں کرے گا، وہ اس بات کو برداشت نہیں کرے گا، وہ تیرے اسلام کو قبول کرنے کو کسی بھی صورت قابل قبول نہیں سمجھے گا، وہ تجھے جائیداد سے آگ کر دے گا، وہ تجھے جائیداد سے بے دخل کر دے گا۔ پلٹ کر ماں کو کہتا ہے ماں جائیداد چاہیے کس کو ہے؟
مجھے تو اسلام چاہیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے۔ چچا سے مخاطب ہو کر بتایا، چچا اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو، اور آج آزادی کی اس عظیم نعمت اور اسلام کی اس عظیم نعمت کے بارے میں ذرا غور تو کرو۔ اس نے چچا کو اپنی حالت بیان کی ہے۔ چچا نے اس کو گھر سے بے دخل کیا، گھر سے نکال دیا، اور صرف اس کو گھر سے اس حالت میں نہیں نکالا ہے جس حالت میں تم پاکستان کی طرف رواں ہوئے تھے، ہندوستان کو چھوڑ کر۔ کہا چچا نے جو لباس زیب تن تھا، جو لباس پہنا ہوا تھا، وہ بھی اتروا لیا۔ کہا یہاں سے جانا ہے، اس لباس کو بھی ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ماں نے اپنی ایک چادر دی، دو ٹکڑے کیے، کہا مشکل سے اوپر ڈالتا، کبھی نیچے ڈالتا، جسم کو پوری طرح ڈھانکتی نہیں تھی۔ گھر سے نکلا، مدینہ کا سفر پیدل طے کیا۔ کیسی کیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، کیسی کیسی دشواریوں سے گزرنا پڑا ہوگا، اور کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پہنچا ہے۔ اللہ کے رسول نماز سے فارغ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کیسے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا آقا سب کچھ لٹا کے آیا ہوں، اسلام کو قبول کر کے آیا ہوں۔ کائنات کے امام نے کہا اسلام کو قبول کر کے آیا ہے تو پھر کچھ بھی لٹا کے نہیں آیا۔ جب اسلام بچا لیا تو پھر سب کچھ بچا لیا۔ اور کائنات کے امام نے کیسا عظیم مقام اس کو حاصل ہوا۔ کائنات کے امام نے کہا آج کے بعد تیرا نام عبداللہ ہے اور میں تیرا باپ ہوں۔ لوگوں یہی وہ چیزیں تھیں جن کے حصول کے لیے صحابہ نے نہ دوپہروں کو دیکھا، نہ راتوں کے اندھیاروں کو دیکھا۔ کہا کٹ جانا گوارا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ آج بات آئی ہے تو کہے دیتا، کوئی صحابہ پہ تبرہ کرے، صحابہ کے بارے میں زبان تان دراز کو چلائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں کمزور بھی ہوں، ناتواں بھی ہوں، ہم کمزور بھی ہیں، ناتواں بھی ہیں، لیکن ہماری رگوں میں حضرت شہید کا خون گردش کرتا ہے۔ جاؤ کہہ دیتا ہوں، ابن تیمیہ کا ایک بھی فرزند جب تک زندہ رہے گا اور احسان الہی ظہیر کا ایک بھی بیٹا زندہ رہے گا، صحابہ کا دفاع بھی کرتا رہے گا اور ان کی عظمت کو بھی بیان کرتا رہے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں آج دل وہ بڑا ہی جز بز کا شکار تھا جب میں یہاں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے اس حلقہ کے اندر بات کرنے میں سب سے زیادہ دشواری پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ کہ یہاں پر یہ ہمارا حلقہ انتخاب بھی ہے، لیکن منبر رسول پہ کھڑا ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے اپنے ایک ایک حرف کے بدلے
ایک تو کائنات کے رب سے معافی کا خواستگار، اور دوسرا اپنے آپ کو کائنات کے رب کی بارگاہ کے اندر جواب دے سمجھتا ہوں۔ بعض باتیں میں نے کھڑیاں بازار کے اندر مسجد کے اندر جمعہ پڑھاتے ہوئے الیکشن کے دور کے اندر بعض باتیں کی تھی، آج دوبارہ دہرا کے جاؤں گا کہ الیکشن کے دور کے اندر لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جب خطیب اور خاص کر جس خطیب کا تعلق کسی نمائندے کے ساتھ ہو، وہ شاید باتیں جن کو وہ اپنا نظریہ بیان کر رہا ہے، شاید وہ باتیں صرف ووٹوں کے حصول کے لیے کر رہا ہو، لیکن آج علی وجہ البصیرہ اور ڈنکے کی چوٹ وہ باتیں کر کے جاؤں گا جن کو یہ بات سمجھتا بھی ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے اس بات پر فخر بھی محسوس کرتا ہوں کہ یہ میرا نظریہ ہے اللہ کے فضل و احسان سے، اور یہ نظریہ میں نے اپنے باپ اپنے دادا سے حاصل کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ لوگوں، آج تم یہ بات سمجھتے ہو کہ شاید کسی دوسرے نظام میں فلاح والی کوئی بات موجود ہے، تو آؤ سنو، 70 برس اس سے زیادہ آج بیت چکے ہیں۔ تم نے پاکستان کی امن کو بھی تباہ ہوتے ہوئے دیکھا، تم نے پاکستان کے کلچر یعنی ثقافت کو بھی تباہ ہوتے ہوئے دیکھا، اور ایک بہت بڑی چیز جس کو سمجھا جاتا ہے، تم نے پاکستان کی معیشت کا بھی بیڑا غرق ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن یقین سے کہتا ہوں آج بھی ہوش نہیں آئی ہوگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس قدر غافل لوگ ہیں۔ تم یہ بات خیال کرتے ہو کہ تم نے اللہ رب العزت سے وعدہ کیا تھا اللہ تو ہمیں زمین عطا کر، ہم اس زمین پہ تیری حکمرانی کو قائم کریں گے، اور پھر اللہ رب العزت سے تم وعدہ خلافی کر کر ترقی حاصل کر سکتے ہو؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ یاد رکھو، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے، آج جب علماء نظام حکومت کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں علماء کا کیا کام ہے۔ میں نے اسی لیے قرآن مجید کی آیت اسی لیے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے زبور کے اندر اس بات کو نقل کر دیا تھا، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ اللہ رب العزت نے زمین کا وارث صالح بندوں کو بنا دیا ہے۔ لوگوں، اور اللہ رب العزت نے کہا تھا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْعَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ کہا اللہ نے وعدہ کیا تھا، اور اللہ وعدہ نہ کرے تو بات میں شک ہے؟ او اللہ کی بات میں کسی قسم کا شک ہے؟ نہیں ہے، لیکن اللہ نے پھر بھی وعدہ کیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ لیکن وعدہ کن کے ساتھ ہے؟ ایمان والوں کے ساتھ ہے اور اعمال صالحہ کرنے والوں کے ساتھ۔ حقیقت بات یہ ہے صالحہ اعمال صالحہ کرنے والے بھی ہم نہیں ہیں، اور ایمان والے بھی جو اللہ کو مطلوب ایمان ہے وہ والے بھی ہم نہیں ہیں۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْعَرْضِ،
کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین پہ خلافت عطا کرے گا، خلافت حکمرانی عطا کرے گا. کما استخلف الذین من قبلہم، اور کیسے عطا کرے گا؟ جیسے تم سے پہلوں کو عطا کی. وہاں پہ مخاطب صحابہ تھے، صحابہ کو بیان کیا جیسے تم سے پہلوں کو ہم نے خلافت عطا کی تھی تمہیں بھی ویسے عطا کرے گے. پھر ابو بکر کو خلافت عطا کی، عمر کو عطا کی، عثمان کو عطا کی، علی حیدر کرار کو عطا کی، معاویہ بن ابی سفیان کو عطا کی، حسن کو عطا کی، رضوان اللہ علیہم اجمعین. لوگوں یاد رکھو، عزت بھی، وقار بھی، اور امت مسلمہ کی معیشت کی ترقی بھی اللہ رب العزت کی زمین پہ اللہ رب العزت کے نظام کو نافذ کرنے کے اندر موجود ہے. میں یہ بات کہا کرتا ہوں، میں نے اپنے نانا سے سنا ہے، کسی تھرڈ پارٹی کی بات نہیں کر رہا. نانا جان مجھے یہ بیان کرتے تھے، ایک تاجر تھے اور ٹھیک ٹھاک بڑا تاجر. بیان کیا کرتے؟ کہتے عرب کی حالت جو شاید بالکل انہوں نے اپنی جوانی کے اندر دیکھی یا ان کے والد صاحب نے دیکھی. کہا عرب میں غربت کا عالم یہ تھا کہ جب یہاں سے حجاج یہ جو جاتے حج عمرہ کرنے کے لیے، وہاں پر جب بسکٹ خریدتے یا کوئی اس قسم کی چیز خریدتے، کہا جو بچی کچی زمین پہ پھینکتے تھے عرب کے بچے دوڑ کر ان کو تھام لیا کرتے تھے، اتنی غربت تھی. بات کو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا اور سمجھنا، غور کرنا. اس قدر غربت کہ عرب کے بچے ان بسکٹ کو یا ڈبل روٹی کے ان ٹکڑوں کو پکڑنے کے لیے دوڑا کرتے تھے. وہ کیا چیز تھی؟ وہ کیا چیز تھی جس نے دوبارہ عرب کو وہ عروج عطا کیا کہ اللہ رب العزت نے زمین کے نیچے سے تیل کو سمیٹ کر سعودی عرب کے چھاتی کے اندر سے پھاڑ کر باہر نکال دیا تھا. وہ زرخیز زمین جو آج سے پہلے بنجر تھی، اس کے نیچے سے تیل کے کنووں کو جاری کرنے والی ذات کس کی ذات؟ اور وہ کیوں جاری کیا؟ وہ جاری اس لیے کیا تھا کہ اللہ کی زمین پہ اللہ رب العزت کی حکمرانی کا نفاذ کیا گیا تھا. شرک کے بدعت و خرافات کے دروازوں کو گرایا گیا، اور آج دوبارہ کھلی بات کرتا ہمیں پرواہ نہیں ہے، اور ہم کسی لگی لپٹی کے قائل نہیں ہیں. ہمیں بہت عقیدت ہے حرمین شریفین سے، اور ہم اس کے دفاع کے اندر اپنی جانوں کو نشاور کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں. لیکن آج اگر عرب دوبارہ کسی کمزوری کی طرف جا رہے ہیں تو اس کی وجہ اللہ رب العزت سے تعلق کو کمزور کرنا. لوگوں عزت چاہتے ہو، وقار چاہتے ہو، سربلندی چاہتے ہو، معیشت کی ترقی چاہتے ہو، تو اللہ رب العزت کے نظام کی طرف پلٹنا پڑے گا. اور یہیں پر تمہارے قصور کے اندر کیسے کیسے واقعات تمہارے سامنے آتے ہیں، دل دہلا دینے والے، اذیت تکلیف پہنچانے والے، جن کو سن کر، جن کو سوچ کر انسان کے
جسم میں ایک دفعہ کپ کپا جاتا ہے، چاہے وہ سمیع الرحمن کا کیس ہو یا اس سے پیچھے چلے جائیں حسین خان والا کے واقعات ہوں یا زینب بچی کا معاملہ، یہ کیوں نظر آتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے تم سے عزت چھینی، آج ذلیل ہے پوری دنیا کے اندر پاکستانی حکومت، پاکستانی معاشرہ، پاکستانی پاسپورٹ اپنی قدر کھو چکا، امن چھینا، بچیاں محفوظ نہیں، اور معاذ اللہ اب تو بچے بھی محفوظ نہیں، جوان بچے محفوظ، تم سے امن چھینا، عزت چھینی، اور رزق کا کیا معاملہ ہے وہ تم مجھ سے بہتر جانتے، معیشت کا کیا حال ہے وہ تم مجھ سے بہتر جانتے، یاد رکھو آج میں بڑی کھلی ڈلی باتیں کر رہا ہوں اور ہمیشہ یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ حضرت اکیلے ہیں کیا کریں گے، میں یہ بات یقینی طور پر کہتا ہوں، صرف نفاذ کے ساتھ نہیں، نفاذ کے ساتھ تو معاشروں کو سکون ملے گا، اللہ رب العزت کے دین کی پہرےداری، اس کی چوکیداری اور اللہ رب العزت کی حکمرانی کی جد و جہد کے ساتھ جہاں اس کے نفاذ سے معاشروں کو امن ملے گا، صرف اس کی کوشش کے ساتھ تمہاری فرد کی حیثیت سے تمہاری ذاتوں کے اندر بھی انقلاب آئے گا، تمہاری ذاتوں کے اندر امن بھی اللہ عطا کرے گا، معیشت کی ترقی بھی عطا کرے گا، اور اللہ رب العزت عزت بھی عطا کرے گا۔ اب بتلاؤ ہم نہیں جانتے اقتدار کی سیاستوں کرنے والوں کو، میں یہ بات کہتا ہوتا ہوں، اٹھا کے دیکھو، علامہ شہید کی تقاریر سن کے دیکھو، علامہ اپنی تقریر میں کہتے تھے رحمہ اللہ، کہا آج یہ کھر اس کا فلاں جگہ پہ توتی بولتا ہے، اس نے مجھ پہ پابندی لگائی ہے، وہ گھر جس کا توتی بولتا تھا اور وہ کہا کرتا تھا میری اجازت کے بغیر کوئی پتا بھی حرکت نہیں کرتا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، جس کی سیاست کا توتی بولتا تھا وہ گھر آج بھی زندہ ہے، آج زندہ ہے وہ گھر۔ کوئی جانتا ہے، کوئی بچوں میں سے نوجوانوں میں سے یہ گھر کون تھا، گھر کی کیا حیثیت، مٹے نامیوں کے نشان کیسے آج کوئی اس کا نام لیوا بھی نہیں ہے۔ اور علامہ احسان علی ظہیر جس نے اپنی زندگی کو قال اللہ و قال رسول کے لیے وقف کر دیا، آج 31-32 برس سے زائد اس کو دنیا سے گئے ہوئے ہو چکے ہیں، اور میں پوری ملک کے اندر پنجاب کی بستیوں میں کریا کریا نگر نگر پھر کے دیکھا ہے، جس بستی کے اندر گیا ہوں کوئی شخص کوئی نہ کوئی حضرت شہید کا ذکر کرتے روتے ہوئے ضرور پایا۔ وہ کیا وجہ ہے؟ اللہ نے اس شہید کے اس مقام کو اتنا بلند کر دیا، وہ وجہ صرف یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کے دین کے لیے وقف کر دیا۔ عجیب بات ہے، کم از کم اپنی پیدائش کے مقصد کو تو پہچانو مسلمانوں، اور بالخصوص اہل حدیثوں۔ کبھی سوچا ہے پیدا کس لیے کیے گئے تھے؟ نالیاں بن جائیں، سڑکیں اچھی ہو جائیں، گھر اچھے بن جائیں، بنگلے اچھے بن جائیں، گاڑیاں اچھی آ جائیں، تعلیم اچھی مل جائے، بچوں کو مہنگے سکولوں میں پڑھ لیں، اچھی شادیاں ہو جائیں، زیور ہم اچھے ڈال لیں، اس لیے پیدا کیا گیا تھا۔ پیدا تو اس لیے کیا گیا تھا کہ تم اللہ رب العزت کی عبادات کو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو کر بجا لانے والے بن جاؤ،
اس کے حکموں کی تکمیل کرنے والے بن جاؤ۔ اور ایک اور اعتراض، تعلق داریاں، بھئی فلاں سے رشتہ داری ہے، کیا کریں؟ تعلق بھی تو نبھانا ہے، اور تیرا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ صحابہ کی جماعت آج یقین مانیے دین پہ حملے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ، اور سروں پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ حضرت صاحب سمجھتے ہیں ہمارا بھئی یہ تو کام ہے جی، مولوی صاحب کیوں نہیں بات کر رہے؟ لوگوں، دین کا دفاع کرنا تمہارے لیے آج اس قدر معمولی چیز ہو چکا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے ہاں دین کا دفاع کس قدر اہم چیز۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب المغازی کی حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، کہا میں نے شہدت من المقداد ابن الاسود مشہدن لعن نکون صاحبہ احب علی مما عودل به فعات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يدعو على المشركين وقالوا لا نقول كما قال قوم موسى فاذهب أنت وربك فقاتلا ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وبين خلفك فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرك وجهه وفره۔ کیا فرماتے ہیں؟ غور کرنا، آج دین کا دفاع ہمارے لیے کس قدر حقیر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں ہوتی رہیں، صحابہ پہ تان ہوتا رہے، تبرہ ہوتا رہے، اسلام کی اس کے اوپر تان ہوتا رہے، اللہ کی گستاخیاں ہوتی رہیں، ہمارے سروں پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ لیکن صحابہ کا طرز عمل کیا تھا؟ صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود کیا کہتا ہے؟ کہا شہدت من المقداد ابن الاسود مشہدا لعن اکون صاحبہ احب علی مما عودل به، کہا میں نے مقداد بن اسود کی زبان سے ایسے کلمے کو اپنے کانوں سے سنا ہے، کہا اللہ کی قسم اگر وہ کلمہ میں نے اپنی زبان سے ادا کیا ہوتا پوری کائنات کی دولت سے زیادہ اس کلمے کا اپنی زبان سے ادا ہونا میں اپنے لیے زیادہ عزیز سمجھتا۔ اور وہ کلمہ کیا تھا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے لیے بد دعا کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین کے لیے بد دعا کر رہے تھے تو صحابی رسول اللہ کے نبی کو آ کے دیکھتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ کے لیے تیاری ہے، غزوہ کی تیاری ہے۔ اللہ کا نبی مشرکین کی غداریوں، ان کی بے حمیتوں، ان کی ریشہ دہانیوں کی وجہ سے ان کے لیے بد دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کا نبی پریشان ہے۔ صحابی رسول اللہ کے نبی کو آ کر کیا کہتا ہے؟ مقداد بن اسود اللہ کے نبی کو دلاسا دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول کو کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول ہم آپ کو قوم موسیٰ کی طرح یہ بات نہیں کہیں گے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، کہ آپ اور آپ کا رب چلے جائیں اور جا کر لڑ لیں، اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جب کامیابی مل جائے تو ہمیں بلا لینا، بلکہ ہم کیا کریں گے؟ کہا وَلَكِنْ نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ،
بلکہ ہم آپ کے ساتھ قتال کریں گے، آپ کی ہمراہی کے اندر قتال کریں گے، آپ کے دائیں پہ لڑیں گے، آپ کے بائیں پہ لڑیں گے، آپ کے آگے لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اگر یہ جو کلمہ مقداد بن اسود نے اپنی زبان سے ادا کیا، دفاع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، دفاع دین کا، اگر یہ کلمہ میں اپنی زبان سے ادا کرتا تو ساری کائنات کی دولت سے زیادہ عزیز اس کلمے کا اپنی زبان سے نکلنا جانتا۔ وجہ کیا تھی اس بات؟ آئے ہائے، اور صحابہ کو چاہیے کیا ہوتا تھا؟ وجہ اس کی یہ تھی، کہا میں نے دیکھا فرائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشرق وجہہ، آپ کا چہرہ چمک اٹھا اس جملے کو سننے کے بعد اور آپ مسکرا دی۔ وہ آپ کی مسکراہٹوں کے اوپر ساری کائنات کی دولتوں کو تج کر دینے والے۔ لوگوں آج ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اللہ رب العزت کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ اور عزم رکھتے ہیں۔ بتلاؤ اگر اللہ کے دین کے لیے کوئی قربانی دینی پڑی، دینے کے لیے تیار ہو، اللہ کے فضل و کرم سے یاد رکھو یہ بات، اللہ کے فضل سے ہم وہ لوگ ہیں جو صرف تمہارے سے قربانی مانگ کر بھاگنے والے نہیں، اول صف میں گردنیں کٹانا جانتے۔ اور لوگوں انشاءاللہ میں نے صحابہ کی تاریخ کو پڑھا ہے، صحابہ کی تاریخ میرے لیے روشن ہے۔ کائنات کے امام کا صحابی ہے سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ کائنات کے امام، اس کے دین کو قبول کرنے کے اوپر کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے اوپر اس کی ماں راضی نہیں ہے، اس کو روکتی ہے، اس کو ٹوکتی ہے، بعد آجا، چھوڑ دے، دھوپ میں بیٹھتی ہے، دیوانہ پن کا مظاہرہ کرتی ہے اور چاہتی یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو یہ چھوڑ دے۔ کہتی ہے میں کنگھی نہیں کروں گی۔ وہ اپنی ماں کو کیا کہتا ہے؟ لوگوں آج تمہیں برادریاں عزیز ہیں، تم کہتے ہو وہ چچا کا بیٹا ہے، وہ تائی کا بیٹا ہے، وہ پھوپھو کا بیٹا ہے، وہ ماموں کا بیٹا ہے، وہ بھی جٹ ہے، میں بھی جٹ ہوں، وہ بھی ارائی ہے، میں بھی ارائی ہوں۔ اس کی سگی ماں تھی، اس نے کہا تھا واللہ یا لو كانت لك مئة نفس خرجت نفسا نفسا ما ترکت دین ھذا، اللہ کی قسم میں میری ماں تیری 100 جانیں ہوتی، یکے بعد دیگرے تیرے وجود سے علیحدہ کر دی جاتی، مجھے یہ بات تو گوارا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کرنے کے بعد اس دین کو چھوڑنا گوارا نہیں۔ آج ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی سیرت و کردار کو اپناتے ہوئے اور اپنی تخلیق کے حقیقی مقصد کو پہچانتے ہوئے پاکستان کی فضاؤں کے اندر کتاب و سنت اس کے عالم کو بلند کرنے کے لیے میدان عمل کے اندر نکل آئیں اور اس بات کا عزم کریں، اس بات کا اظہار کریں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ہر پرامن راستے کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کے نبی کے دین کی حکمرانی کے لیے
ہمیں اگر جانوں کے نذرانے بھی پیش کرنے پڑے ہم جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کائنات کے امام کے دین کے نفاذ اور نظام مصطفیٰ کے عالم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وسلم۔ طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا۔ حضرات دی وقار، آج ایک دو اور باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلا کر انشاءاللہ اپنی گفتگو کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ بھائیو، ایک لمبا عرصہ ہو چکا ہے ہمارے کشمیری بھائی، ہماری بہنیں، ہماری مائیں وہ ہمیں پکار رہی ہیں، اور عالم یہ ہے وہاں پر آج ہم نے چھوٹے سے لاک ڈاؤن کو برداشت کرنا پڑا تو لوگوں کی ایک دفعہ چیخیں نکل جانے والی کیفیت تھی۔ اور لاک ڈاؤن بھی کس لیے تھا؟ لاک ڈاؤن وہ بھی ہمارے دفاع کے لیے۔ بہرحال ہمارا موقف کرونا کے حوالے سے جو ہے وہ لوگوں کو پتہ ہے، لیکن ظاہر ہے حکومتوں ان کی کوشش بظاہر جو ان کے علم کی روشنی کے اندر وہ یہی تھی، وہ چاہتے تھے کہ آپ کا دفاع کر لیا جائے، آپ کو بچا لیا جائے، وائرس آپ پہ حملہ آور نہ ہو جائے، آپ کی زندگی کو محفوظ بنانا مقصود تھا۔ اس سب کے ہوتے ہوئے آپ کو باہر نکلنے میں کوئی بھی دشواری اس قسم کی نہیں تھی کہ آپ گھر میں اشیاء خورد و نوش، کھانے پینے کی چیزیں، ان کو حاصل کرنے میں کسی قسم کی کوئی تنگی یا دشواری کا سامنا بالکل نہیں تھا۔ ہاں، معیشت کا جو پہیہ جام ہوا اس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ضرور ہوئے، لیکن یہ سب بات کرنے کا مقصود یہ ہے کہ ہماری ماؤں، ہماری بہنوں، ہماری بیٹیوں، ہمارے بھائیوں، ہمارے بزرگوں نے ایک لمبے لاک ڈاؤن کو برداشت کیا، اور ایسی ظلم اور بربریت بیلٹ گنوں سے ان پر فائرنگ کی جاتی رہی، ان کو مارا جاتا رہا، اذیتیں دی جاتی رہی، مستقل وہ قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اور وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں، وہ پاکستان سے محبت رکھتے ہیں صرف اسلام کی وجہ سے۔ ان کو تکلیفوں کا، آزمائشوں سے ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو پھر آج یہ بات بھی کہہ دیتا ہوں کہ آج ان کی اس حالت کو دیکھنے کے باوجود ہمارے ظالم حکمران کسی واضح پالیسی کو آج وضع کرنے کے اندر آج تک بھی کامیاب نہیں۔ کیسے افسوس کی بات ہے اور مدح کا حیث بات ہے۔ کہتے ہیں ہم جناب کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کھڑے ہوں گے، جو پہلے ہی کھڑے تھے آج دوبارہ کھڑے ہوں۔ ظالموں اور بدبختوں، تم کہتے ہو ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کھڑے ہوں۔ علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، کشمیر آزاد ہوگا، لیکن جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و احسان کے ساتھ پاکستان میں پرچم نظام مصطفیٰ لہرائے گا، اور انشاءاللہ پھر
اس پرچم نظام مصطفیٰ کے سائے تلے ہم اپنے کشمیر کو دوبارہ حاصل ضرور کریں۔ کتنے افسوس کی بات ہے یہ لوگ آج پوری دنیا اور نظریں کن پہ لگائی ہوئی ہیں جی، امریکہ وہ کوئی بات کرے اور تمہیں قرآن مجید کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے، تمہیں اسلام کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے، تمہارا کیس کافر لڑے گا، تمہارا کیس طاغوت کے ایجنٹ لڑیں گے، اور کیس بھی اگر کوئی لڑے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام لڑے گا انشاءاللہ۔ اور اس کام کو کرنے کے لیے میں ایک بات پھر آج دوبارہ کہہ دوں، قرآن و سنہ موومنٹ کے بہت سارے احباب جمع ہیں، یاد رکھو ہم قرآن و سنہ موومنٹ کے پلیٹ فارم سے تمہیں اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دیتے ہیں، تمہیں پکارتے ہیں آؤ اللہ رب العزت کے دین کے لیے، اس کے نظام کے لیے، کائنات کے امام کی حرمت کے دفاع کے لیے، آپ کی ختم نبوت کے لیے، صحابہ کی عظمت کی پہرےداری کے لیے، مساجد و مدارس کے دفاع کے لیے، شعائر اسلام کے دفاع کے لیے تمہیں بلاتے ہیں آؤ موومنٹ کے ساتھ چلو۔ لیکن ایک اشکال کو بھی رفع کیے دیتا ہوں، یاد رکھو میری دعوت میری ذات کی دعوت نہیں ہے، میری دعوت میرے باپ کی ذات کی دعوت نہیں ہے، میری دعوت حضرت شہید کی بڑھائی کی دعوت نہیں ہے، میری دعوت قال اللہ و قال رسول کی سربلندی کی دعوت۔ اور انشاءاللہ آج پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں ذاتی مقصد کے لیے بلاؤں تو ٹھوک کر کہنا قیم صاحب آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، یا آپ کے ذاتی کام کے لیے ذاتی مقصد کے لیے آپ کا تعاون نہیں کر سکتے، لیکن انشاءاللہ منبر پر کھڑے ہو کر کہتا تمہیں جب بھی بلاؤں گا نظام مصطفیٰ کے رائج کرنے کے لیے بلاؤں گا، کائنات کے امام کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے بلاؤں۔ ہم حضرت شہید کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ وہ ہمارے دادا تھے یا ہمارے بڑے تھے، ہم حضرت شہید کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ وہ کائنات کے امام کے غلام تھے، صحابہ کی عظمت کے پہرےدار تھے۔ اور انشاءاللہ 14 اگست آ چکی ہے، 5 ستمبر بھی قریب ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب نے وہاں پر بھی تشریف لانا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت کے دین کے لیے وقت نکالا کرو، ہمیں ہر چیز اس کو تج کر دینا چاہیے اور اللہ رب العزت کے دین کے لیے قربانیاں دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے۔ ابھی انشاءاللہ جمعہ کے بعد یہاں سے منڈی عثمان والا تک ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ایک احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا ہے۔ تمام ساتھی، آج ویسے بھی چھٹی کا دن ہے، تمام ساتھی ہاتھ اٹھا کر بتلائیں، انشاءاللہ سارے ساتھ چلیں گے، اور کھڑا کریں ہاتھ جس کا بھی ارادہ نہیں تھا وہ بھی ارادہ کرے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم آپ کے ساتھ منڈی عثمان والا تک جائیں گے۔ جاؤ گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پر صحابہ کی عظمت کی بات بھی ہوگی، دفاع دین کی بات بھی ہوگی، دفاع مساجد و مدارس کی بات بھی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں بڑھ چڑھ کر دین کے کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔